بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کل امریکہ کے صدر بائیڈن نے ان کی ایک کانگریس ہے جو ڈیموکریٹک پارٹی کی ایک ریسیپشن تھی، اس کی ایک کمیٹی کی ریسیپشن میں ایک عجیب و غریب بیان داغ دیا، جس میں یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کا خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے، اور وہاں جہاں انہوں نے روس کا ذکر کیا، چائنا کا ذکر کیا، ساتھ پاکستان کا اس طرح ان معنوں میں ذکر کیا، تو یہ بڑا حیران کن تھا کہ چونکہ حال ہی میں ہمارے فارن منسٹر بھی وہاں گئے ہیں، بہت اچھی میٹنگز ہوئی، اور ساتھ ہی چیف آرمی سٹاف گئے ہیں، تو وہ ابھی واپس پہنچے ہی ہیں، تو اس طرح کا بیان جو ہے وہ ایک ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ ہے۔ تو اس میں ان ایڈیشن ٹو دیٹ انہوں نے یہ کہا کہ دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے، اور دنیا ہی نہیں دیکھ رہی، ہمارے ساتھی نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہمارے دشمن بھی جو ہیں وہ بھی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، چونکہ امریکہ ایک بین الاقوامی طاقت ہے اور اس سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہے۔ تو دیکھیں مسئلہ کیا ہے، کیوں امریکہ کے صدر کو یہ بیان دینا پڑا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے چین کا ذکر کیا۔ چین ایک ایمرجنگ اکانومی ہے، اس کو وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ہمارا رائیول ہے، اور مین رائیول ہمارا مین کنسرن چائنا ہے، تو دیٹ از وائی اس کا نام ضروری ہے۔ پھر یہ رشیا کا، اور ان کو پتہ ہے کہ کرائمیا لے لیا رشیا نے، اور جب آپ یوکرین میں نیٹو کو یوکرین تک لے کے جانا چاہتے ہیں اور ان کے رشین بارڈرز کو اور ان کی سوورینٹی کو تھریٹن کرتے ہیں، تو وہ آگے سے ریئیکٹ اس نے کیا اور وہ ڈیفائی کر رہا ہے، تو دیٹ از دی نمبر 3۔ جو پاکستان کا تعلق ہے وہ 2-3 پوائنٹس ہیں جو ہمارے خلاف ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ پاکستان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہوا ہے کس چیز کے اوپر کہ ہم اپنے نیوکلیئر پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ اس وقت جب $5 بلین نواز شریف صاحب کو دینے کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا۔ اس کے بعد بھی ہر حکومت کو جب یہ رول بیک کی بات آتی ہے تو پاکستان نے ہمیشہ کہا ایبسولوٹلی ناٹ۔ اور پاکستان نے کس چیز پہ ایبسولوٹلی ناٹ کہا؟ انہوں نے اس چیز پہ بھی کہا کہ ہم ہندوستان کی جو برتری ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اور ایک اور کس کے اوپر ایبسولوٹلی ناٹ کہا کہ ہم سی پیک کو بھی کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ بات تھی۔ تو یہ تینوں ملک اس لیے انہوں نے اپنی تقریر میں بھی مینشن کیے اور یہ اظہار کیا کہ جی وہ تو یہ کر رہا ہے اور یہ کنٹری یہ کر رہے ہیں، اور جہاں پاکستان کا ذکر آیا اس کو پھر موسٹ ڈینجرس کہہ دیا۔ حالانکہ ان کو پتہ ہے، میں ایک اسٹڈی کر رہا تھا جس میں کہا گیا کہ 2019 کے اینڈ تک پوری دنیا میں تقریباً 3686 irregularities اور ایسی ایکٹیویٹیز جو اگینسٹ دی رولز ہیں نیوکلیئر کے فیلڈ میں یا جو آپ کا ریڈیو ایکٹیو مٹیریل کے سلسلے میں ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں، اور اس میں پاکستان کا تو کوئی نام نہیں ہے، بلکہ صرف 2019 کے اندر ہی 189 irregularities تھی۔ تو پاکستان کا تو کوئی میجر ڈیبیکل کہیں بھی نہیں ہوا، اور ایون مائنر بھی نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ جاپان کے اندر ان کے لیکیجز ہوئی ہے، اور اسی طرح رشیا کے اندر تھا، انڈیا کے اندر تھا، بلکہ انڈیا کے اندر تو یورینیم 7 kg پکڑا گیا جو ان کے لیے ویپنز کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ ایون خود امریکہ کے اندر بہت سے انسیڈنٹس ہوئے۔ ایک وقت میں آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کے B-52 کے اوپر 6 راؤنڈز ایسے لوڈ ہو گئے جو کہ نیوکلیئر ٹپڈ تھے۔ تو یہ ریگولیرٹیز تو ہوتی نہیں ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کا نام اس لیے نہیں آیا کہ ہماری کوئی irregularity ہے۔ پاکستان کا نام تو صرف اس لیے ہے کہ یہ کیوں نہیں رول بیک کرنا چاہتے اپنے نیوکلیئر کو۔ تو پاکستان کی قوم کا ارادہ مصمم ہے، پوری قوم اس کے اوپر یکسوئی کے ساتھ کھڑی ہے کہ یہ 2-3 چیزیں، اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ کشمیر پہ ہم جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے انڈیا کا نام نہیں لیا جہاں ہر طرح کی ریگولیرٹی اور لیکیج ہے، بلکہ ان کو بین الاقوامی جو گلوبل نیوکلیئر کلب ہے اس کے اندر شمولیت کے لیے رستے ہموار کیے، رولز جو ہیں وہ ریلیکس کیے گئے۔
تو امریکہ کو چاہیے کہ وہ اپنے حالات کو درست کرے. امریکہ ایک بڑا ملک ہے, اس کے ساتھ ہم اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہمارے مفادات کو داؤ پہ لگا کے نہیں ہو سکتے. نہ ہی ہمارا جو رشتہ ہے دوسرے ملکوں سے اس کی کاس پہ, خواہ وہ چین ہو یا کوئی اور ملک ہو. میں کہتا ہوں ایون رشیا کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات ہونے چاہیے, اور دے آر ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف آر ریلیشنز ود امریکہ. اور اس چیز کو ہمیں آگے بڑھانا ہے. اور اگر امریکہ انڈیا کو پروجیکٹ کر رہا ہے کہ جی یہ کاؤنٹر بیلنس ہے چائنا کا, تو یہ غلط بات ہے, چونکہ انڈیا کی جتنی فورس ہے وہ قریباً مور دین 60% وہ ساری ڈپلائیڈ ہے پاکستان کے خلاف. اگر 13 لاکھ کی فوج میں سے 7 لاکھ تو صرف کشمیر کے اندر کمیٹڈ ہے, اور باقی ان کی ایئر بیسز کی اورینٹیشن دیکھیں, ان کی میکنائزڈ فارمیشنز کو دیکھیں, ان کے ٹوٹل ایئر فیلڈز دیکھیں, میزائل ڈپلائمنٹ دیکھیں, یہ ساری پاکستان کے خلاف ہے. تو وہ تو چائنا کی بوگی کھڑی کر کے کرتے ہیں, اور چائنا کا مقابلہ بھی وہ نہیں کر سکتے. پاکستان اللہ کے کرم سے مضبوط ہاتھوں میں ہے, اس کے پیچھے ہماری ایک ولولہ انگیز قوم کی ساری دعائیں ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ یہ کوہیژن نہیں ہے. دیکھیں اگر ہماری انٹرنل کوہیژن نہیں ہے, جو نہیں ہے, واقعی ہمیں اس پہ افسوس ہے, لیکن یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے. اس پولیٹیکل پولرائزیشن میں ہم اپنے قومی معاملات کو خلاد کریں گے. اس میں یہ مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی پارٹی جو حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہو وہ نیوکلیئر پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی. تو یہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے. امریکہ کو خود دیکھنا چاہیے کہ یہ جو 21ویں صدی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایشین صدی ہے, اور جو فائنانشیل سینٹر آف گریوٹی ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف, اور چائنا آلموسٹ ابھی ایک معاشی طاقت بن چکا ہے. آپ کے گریبان میں دیکھنا چاہیے خود امریکہ کو کہ یہ گوانتانامو بے ہوئی, آپ کا واحد ملک ہے جس نے اس جہان کی تخلیق کے اندر اور اس کائنات کے آنے کے بعد پہلی دفعہ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بمز گرائے. آپ کے پاس ویٹو پار ہے, آپ تو مس یوز کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن کے فورم کو. آپ کانفلکٹ ریزولوشن کے اندر یو ٹرن اے بلائنڈ آئی ٹو کشمیر اینڈ پیلسٹائن, اور ان جہاں آپ کا انٹرسٹ ہو. بہت سے ملکوں کی ریجیم چینج کی ہے, بہت سے انویژنز ہوئے, افغانستان, لیبیا, سیریا. تو دیکھیں ڈینجرس ملک کون ہے, موسٹ ڈینجرس؟ کیا ایک ایسا ملک جو کہ امن پسند ملک ہے اور وہ اپنے معاشی مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے اور اپنی قوم کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے, وہ نہیں ہو سکتا. تو آئی تھنک اس کا بڑا سخت قسم کا ایک ریبٹل بھی ضرور ہونا چاہیے, اور ڈپلومیٹکلی یہ ایسے لوز اسٹیٹمنٹ امریکن قیادت کو چاہیے کہ وہ نہ کریں. پاکستان ایک پیس لوننگ کنٹری ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ ہم کسی کے خلاف جارحیت کے ہمارے عزائم نہیں ہیں, اور ہم ہر کسی کے ساتھ اور اسپیشلی نیبرز اور سپر پاورز کے ساتھ اچھے ریلیشنز رکھنا چاہتے ہیں. تو امریکہ ہو, چائنا ہو, رشیا ہو, یورپین یونین ہو, آپ کی افریقن یونین کے کنٹریز ہوں, ساؤتھ امریکہ ہو, ان سب کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں اور ہم ان کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں یہ جو اس طرح کا بیان ہے وہ ناقابل برداشت ہے, کیونکہ اس سے پاکستان کے امیج کو ٹھیس پہنچتی ہے. آپ کو دھیان دینا چاہیے یونائٹڈ نیشن کی ری آرگنائزیشن پہ, اور وہاں سے یہ ویٹو اتھارٹی ہٹا کے مسلمانوں کی 1.5 ارب تعداد ہے, ان کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. ایک افریقن یونین کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے ان P5 کنٹریز میں, ساؤتھ امریکہ کی نہیں ہے جو کہ بلینز آف لوگ وہاں رہتے ہیں. تو یہ آپ انصاف یہ نہیں دے سکتے. تو اگلے دن میں لنڈن میں تھا, اور وہاں جو یونیورسل پیس فیڈریشن نے مجھے بلایا, وہاں کو 15-20 نیشنلٹی کے لوگ تھے, انکلوڈنگ انڈینز اینڈ یورپینز اینڈ مڈل ایسٹ کے لوگ, ایران اینڈ آل دیٹ. اور میں نے یہ کہا تھا کہ جو پیس ہے وہ اس وقت تک نہیں جو آپ کو جسٹس ہے بین الاقوامی, جب تک نہیں ملے گا اس وقت تک آپ پیس جو ہے وہ ایک فار کرائی رہے گی. تو میرے خیال میں انٹرنیشنل جسٹس کی طرف جانا چاہیے جہاں سب قومیں برابر ہیں, اور وہاں اس طرح کے بیانات دے کے دوسری قوموں کو انٹیمیڈیٹ نہ کیا جائے. بہت مہربانی.